فرمایا جس کی اخلاق اچھے ہو. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ ہاں اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سلمن قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ چھوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے. اب یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا، یہ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں جو برائی کرے بدلہ کس سے دو؟ کس سے دو؟ جو ظلم کرے کیا کرو؟ وہ رشتہ توڑ رہا ہے، آپ رشتہ جوڑو. ہاں چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر اخلاق میں. کتنی چیزیں بھائی؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. یہ اخلاق ہیں. اس کی دنیا بھی جنت، اس کی آخرت بھی جنت. اور اس کے اخلاق بگڑ گئے، بول کڑوے، لہجہ سخت، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ، ہر وقت ماتھے پہ بل، دماغ ہر وقت گرم. اس کی زندگی پتہ ہے جھگڑوں میں گھسنے کی، غیبتوں میں بڑی پریشان. صبح اخلاق کیا ہے؟ نرمی ہو، معاف کرنا ہو، غصے کو بولو بھائی، غصے کو، کسی کو حقیر، کسی کو حقیر. اب بڑے سے بڑے مالدار بنو، بڑے سے بڑے افسر بنو، کچھ بنو، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنا مثال کچھ بھی نہیں. دیکھو مکھی جو ہے نا، مکھی ہاں کبھی ناک میں بیٹھ جاتی، اس کو یہاں سے اڑاؤ وہ کان میں بیٹھ جاتی، کہاں سے اڑاؤ دوسرے گھر بیٹھ جاتی، ادھر سے اڑاؤ ناک سے بیٹھ جاتی، ادھر اٹھاؤ وہ بیٹھ جاتی ہے. مکھی تنگ کرتی کہ نہیں کرتی؟ یہ کیا ہے؟ انسان کو سبق ہے، پیغام ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، مکھی تنگ کر دی. اور دن میں مکھی تنگ کرتی اور رات کو کیا تنگ کرتا ہے؟ مچھر. اچھا مچھر خاموشی سے آتا ہے کہ الارم بجا کے آتا ہے؟ الارم بجا کے آتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ ہاں جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ سر اٹھاتی ہے کہ جھکاتی ہے؟ جس شاخ پہ پھل لگے وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو آدمی اندر سے بنے گا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی. وہ اندر سے خالی ہوگا وہ سر اٹھائے گا. ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر میں مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں گلاب کا پودا کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا. اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ کیا زیادہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا ہے، کیا کہتے ہیں؟ گلاب. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں خوبیاں دیکھو، خامیاں. خوبیوں کے تذکرے کرو، خامیوں کے تذکرے. ہاں اور دوسرا پیغام بھی چھپا ہوا ہے اس گلاب کے پودے میں. وہ کیا ہے کہ اگر تم گلاب کی طرح مہکنا چاہتے ہو، گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہو تو دائیں بائیں کانٹوں سے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر جانو سامنے آ گئے. اس کا جنازہ نہ پڑھا. کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق حاجی آدمی ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اس نے ایسا کیا ویسا کیا، جنازہ نہ پڑھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا، خیر کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا. کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. ساری زندگی نہیں، ایک رات. اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھائے.
اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، تو بھائی زندگی جو آسان ہوگی اور زندگی کا جو مزہ ہے وہ اخلاق سے ہے بھائی۔ ہاں، اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول اچھے ہو، زبان کے بول میٹھے ہو۔ ہاں، زبان کے بول یہ خاندانوں کو جوڑتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ نکاح بھی بول ہے اور طلاق بھی۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا اس کائنات میں وہ کون سا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، چچا بھتیجے کا، یا میاں بیوی کا؟ سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کیا؟ میاں۔ اور سب سے آخری رشتہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھائی بھائی اکٹھے رہیں گے، بہن بھائی اکٹھے رہیں گے، باپ بیٹا اکٹھے رہیں گے، چچا بھتیجا اکٹھے رہیں گے، کہ یہ میاں بیوی؟ تو سب سے پہلا رشتہ بھی کون سا ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی کون سا ہے اور سب سے کمزور رشتہ بھی کون سا ہے؟ اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، بھائی بہن میں لڑائی ہو جائے، چچا بھتیجے میں لڑائی ہو جائے تو کتنا مرضی سخت سخت بول لے وہ رشتہ ٹوٹتا، لیکن تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک بول پہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ رشتہ بنتا بھی ایک بول سے ہے اور ٹوٹتا بھی ایک بول سے۔ ہاں، ایک بول خاندانوں کو جوڑے گا، ایک بول خاندانوں کو توڑے گا۔ اس لیے کیا ہے؟ غصے پہ قابو ہو، غصے پہ کیا ہو؟ آپ نے میں جس آدمی کو غصہ آیا اور غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حور ہے اس کے سامنے کھڑی کریں گے، فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے۔ اس کس بات پر؟ اس بات پر غصہ پینے پر۔ غصہ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کیا کر لے؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھ پاتا۔ اس کی وجہ ایک بول کا فرق ہے۔ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، سارا دن سو رہی، کمرے سے نکلی نہیں، لیٹی بھی ہے، تو ماں پتہ کیا کہے گی؟ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی کیا خراب ہے؟ اور اگر بہو سارا دن سو رہی ہے، کمرے سے نہیں نکلی، لیٹی بھی ہے، آرام کر رہی ہے، تو پھر کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے، بول۔ ہاں، دوسروں کی خامیاں دیکھو گے تو توڑ ہوگا، دوسروں کی خوبیاں دیکھو گے تو جوڑو۔ ہاں، عام طور پر ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی خوبیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹا رہتا ہے نا۔ اور عام طور پر ساس بہو کی خامیاں دیکھتی ہے، بہو ساس کی خامیاں دیکھتی ہے، تو جوڑ۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل میں خامیاں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی سرخ، سیاہ رنگ کی پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی میں کوئی خوبی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی خامی نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں یا خامیاں؟ یا آپ کا میرے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ اگر دل آپ کا اس سے صاف ہے آپ کو اس کو اپنی خوبیاں نظر آئیں گی، اگر آپ کا دل پہلے سے صاف نہیں ہے آپ کو اس میں کیا نظر آئیں گی؟ خامیاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟
آج ہم 10 دن کی تشکیل میں جاتے ہیں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کیوں کا لفظ نہیں بولنا. کون سا لفظ نہیں بولنا؟ کیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. کیوں سے کیا ہوتی ہے؟ کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے آگ پہ پانی چھڑکنا، ایک ہوتا ہے آگ پہ پٹرول چھڑکنا. پانی چھڑکا تو آگ اور پٹرول چھڑکا تو یہ کیوں کیا، یہ کیا چھڑک دیا؟ پٹرول. کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں تو کیا بولنا سیکھے ہم، کیا بولنا سیکھے؟ ہاں اب آپ نے کیا ہے دسترخوان پہ بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی، ایک بڑی ایک چھوٹی. اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانے میں شریک ہیں، 2 ساتھی ایک پلیٹ میں. اب 2 بوٹیاں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. اب آپ کا جو ساتھی کھانے میں شریک ہے نا اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، تو کیا کہو، کیا کہو یہ بڑی بوٹی کھائے گا تو ہم کیا کھائیں گے؟ چھوٹی. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے نا چھوٹی بھی اٹھا لی، تو کیا کہو، کیا کہو؟ ہاں لکھو گے بھائی. ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 9 حصے حسن اخلاق وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ تغافل برتنا ہے، وہ چشم پوشی کرنا ہے. ہاں گھر آباد ہوں گے کس سے؟ اخلاق سے. گھر آباد ہوں گے کس سے؟ پیسے سے، زیور سے، فرنیچر سے، رنگ شکل سے نہیں. گھر کس سے آباد ہوں گے؟ اس لیے رشتے کی بنیاد بتائی کہ جب رشتہ کرنا ہے تو کیا دیکھو، ہاں دیکھو اگر دین اخلاق اچھے ہیں، کیا اچھے ہیں تو 1 نمبر، کتنا 1. اور اگر اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے تو 1 صفر لگاؤ، کتنے ہو گئے 10. اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے 100. اس کے ساتھ حسب و نسب خاندان بھی اونچا ہے 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے 1000. اب خوبصورتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے اور اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے تو 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر صفر صفر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، کنارہ ڈوری سی ہوگی نا کوئی، کنارہ موٹا ہے. ایک بتو آیا، بتو کا مطلب جس کو آداب سے واقفیت نہیں ہے، اس نے چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا تو وہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے کہتا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو. مانگ رہا ہے اور مانگنے کا انداز یہ ہے. اب یہ آدمی کیا ہے، غصہ ہے نا اس بات پر، لیکن آپ نے کیا ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا، دیکھا اور پھر آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، اسے کچھ. غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں. ہاں ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، اب انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں، نئے نئے مسلمان نماز پڑھ رہے، کسی کو چھینک آئی، اب یہ نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے پتہ نہیں، تو سب نے ان کی طرف نظر اٹھائی کہ دیکھا کہ یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والوں کو جواب دے رہے ہیں. جب سب کی نظریں اٹھی، اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے نئے مسلمان، تو نیت باندھے باندھے کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہو.